أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ آئیے اللہ پاک کے نام اور درود پاک کی برکتوں کے ساتھ دل میں سیکھنے کی نیت پیدا کرتے ہوئے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی روزمرہ مصروفیات سے توجہ ہٹا کر پوری توجہ کے ساتھ اس سیشن میں شامل ہوں، تاکہ جو بات سنی جائے وہ دل تک پہنچے، اور جو بات دل تک پہنچے وہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم باورچی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف معلومات فراہم کرنے والی کتاب نہیں بلکہ ایسی رہنمائی ہے جو ہمیں غور و فکر، شعور اور معرفت کے سفر کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضور بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق کائنات کی ہر شے انسان کے اندر ایک نشانی ہے۔ جب انسان کھلے دل اور شعور کے ساتھ ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مزید گہری ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف الفاظ نہ سنیں بلکہ ان کے پس منظر میں موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس سے ہماری اپنی زندگی کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ علم کا اصل مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے پریویس سیشن میں پڑھے گئے ٹاپک کو دہرا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یا بھائی پچھلے ٹاپک کے بارے میں سمری شیئر کرنا چاہے تو خوش آمدید۔ جی خدیجہ بجے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اصل مقصد صرف مردوں کو زندہ کرنا یا بیماروں کو شفا دینا نہیں تھا، بلکہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا تھا۔ معجزات نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ جب خالق کائنات چاہیں تو فطرت کے قوانین بھی اس کے حاکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ معجزہ کیسے ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اس معجزے نے ہماری یقین، فکر اور اللہ پاک سے تعلق میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے انسان کو یہ سبق دیا کہ جہاں انسانی عقل اور اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ پاک کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ خدیجہ بجی۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور بہن بھائی سمری پر کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، پچھلے سیشن میں ہمیں یہی سب سیکھنے کو مل رہا تھا، اور اسی کے ساتھ جی عائشہ بجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بھی تھوڑی سی چھوٹی سی سمری میں نے پریپیئر کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے نبیوں کے اعلیٰ ظرف اور ان کی معجزات پہ بات کی۔ بابا نے اتنے خوبصورت انداز سے نبیوں کے معجزے کمپائل کیے تاکہ غور و فکر کرنے پہ ذہن چلے ہمارا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا ہوا۔ حضرت موسیٰ کو عصا اور روشن چمکتا ہاتھ کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے آگ کے شعلوں کو سلامتی کی ٹھنڈ بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزہ قرآن عطا کیا، اور بھی بہت سی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے بندوں پر ہر لمحہ اتری کیونکہ وہ اللہ کے آگے اپنی پوری لائف سرنڈر کیے ہوئے تھے۔ ہم اگر غور کریں تو ہمارا کتنا توکل اور ایمان ہے اپنے رب پہ۔ اگر میں اپنی بات کروں تو تھوڑی سی الجھن سے ہی میرے خیالات کا سسٹم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہم عجیب عجیب سے گمانوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم اس رب نے جس نے ہمیں اتنا سب عطا کیا، ہم کیوں نہیں اسی کو یاد کرتے؟
ہمیں اپنی بہت ہی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عائشہ بھائی. بالکل جیسے آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، بالکل اللہ پاک نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو اس زمانے کے علوم اور حالات کے مطابق لوگوں پر حجت قائم کر دیتے تھے. جی حوریہ بجی، ہم آپ کو سننا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان صفحات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا کرتا ہے تاکہ لوگ ان کی نبوت پر یقین کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا دیا گیا جو اللہ کے حکم سے سام بن جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، جس سے جادوگر بھی حیران رہ گئے. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات، پرندوں اور ہوا پر اختیار عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام ان کی زبان بھی سمجھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، پیدائشی اندھوں کو شفا دیتے اور مٹی سے پرندہ بنا کر ان میں جان ڈال دیتے تھے. ان تمام معجزات کا مقصد لوگوں کو اللہ کی قدرت کا یقین دلانا اور انبیاء کی سچائی ثابت کرتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا حوریہ بجی. بالکل ہمارے لیے یہی تھا کہ صرف معجزہ دیکھ لینا ہدایت کی ضمانت نہیں. جب تک ہم اپنی ضد چھوڑ کر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نشانیاں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل مقصد اللہ پاک کی معرفت، اس پر یقین اور اس کی اطاعت ہے. ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے دل کو کھلا رکھیں اور ہر نعمت اور ہر واقعے میں اللہ پاک کی قدرت اور حکمت کو پہچاننے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ سب کا. اسی کے ساتھ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہ پاک مثالیں بیان کرتے ہیں. سورہ الرعد آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی سمائی کے قدر نالے بہ نکالے، پھر جھاگ جو اوپر آ گیا اس کو ریلے نے اٹھا لیا، اور یہ جو زیور یہ دوسرے ساز و سامان کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ پھوٹ ملا ہوتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرما دیتا ہے تو جھاگ رائے گا جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے لیے مفید ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. یوں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور ہم ہی ہواؤں کو چلاتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے باردار کر دیتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم وہ پانی تم لوگوں کو پلاتے ہیں اور تم لوگوں نے اس کو جمع کر کے نہیں رکھا تھا. سورہ النحل آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس میں تمہارے پینے کا بھی ہے اور اس ہی سے درخت ہیں جن میں مویشی چراتے ہو. قدرت کی نشانیاں. سورہ نحل آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، اور اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے کہ تم اس کی شراب بناتے ہو اور عمدہ روزی سمجھتے ہو. جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور ہم ہی نے اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کو زمین میں ٹھہرائے رکھا، اور ہم اس کے اڑا لے جانے پر بھی قادر ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے پیدا کیے، ان میں سے بہت تم کھاتے ہو. سورہ مومنون آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے،
اور ایک درخت جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن لے کر اگتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو ہانکتا ہے، پھر اس کو آپس میں جوڑتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ رکھتا ہے، پھر تو بادل کے بیچ میں سے مینا کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے، اور آسمانوں میں جو پہاڑ ہیں اولے برساتا ہے، تو پھر وہ اولے جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ بادل کی بجلی کی چمک گویا آنکھوں کو اچک لے جاتی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور آسمانوں سے تم لوگوں کے لیے پانی برسایا، پھر پانی کے ذریعے سے ہم نے خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے بس کی بات تو نہ تھی کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یہ لوگ یوں ہی کجروی کر رہے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر خدا جس طرح چاہتا ہے بادل کو آسمان میں پھیلاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ بادل کے بیچ سے مینا نکلا چلا آتا ہے، پھر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے، تو بس وہ لوگ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ باوجود کہ باران رحمت کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ بارش سے نا امید تھے۔ رنگ رنگ پہاڑ سورہ روم آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر پانی کے ذریعے سے کھیتی کو نکالتے ہیں، جس میں ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، اور یہ آپ بھی تو کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ سورہ فاطر آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، کیا تو نے نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے ہم کو گونا گوں پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے کچھ طبقے ہیں، سفید، سرخ اور کالے سیاہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، کیا تو نے نظر نہیں کی اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر زمین میں اس کے چشمے بہائے، پھر وہی اس کے ذریعے سے رنگ برنگ کی کھیتی نکالتا ہے، پھر یہ زوروں پر آتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی، پھر خدا اس کو چورا چورا کر ڈالتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سمندر میں پردہ سورہ رحمان آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اس نے 2 سمندر بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک پردہ رہتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار مینا برسایا۔ سورہ نوح آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور مال اور دولت اور لڑکوں سے تمہاری مدد کرتا ہے، اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دیتا ہے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور اس میں اونچے اونچے اٹل پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ سورہ نبا آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور ہم ہی نے بادلوں سے زور کا پانی برسایا۔ سورہ نبا آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلہ اور ہر طرح کی رویدگی نکالیں۔ سورہ نبا آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اور گھنے گھنے باغ زمین سے نکالے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور اسی نے اس سے اس کو پانی اور چارہ نکالا۔
سورہ عبس آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے بس ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ سورہ عبس آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے ہم ہی نے اوپر سے پانی برسایا، یہ ہم ہی نے زمین کو پھاڑ کر چیرا۔ سورہ عبس آیت نمبر 27 اور ہم نے اس میں سے غلہ اگایا اور انگور اور ترکاریاں ہم نے اگائی اور زیتون اور کھجوریں۔ سورہ عبس آیت نمبر 30 اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ۔ سورہ عبس آیت نمبر 32 یہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ نور کا چشمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت سے اس قدر مالا مال ہوں کہ میری ذات نور کا چشمہ بن گئی ہے۔ کائنات میں کروڑوں کہکشائیں۔ اللہ سورہ نور آیت نمبر 35 ترجمہ اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاغ جس میں ایک چراغ شیشے میں، شیشہ جیسے تارا جھلمل کرتا، تیل جلتا ہے اس میں برکت والے درخت کا، اور وہ درخت زیتون ہے، نہ سورج نکلنے کی طرف اور نہ ڈوبنے کی طرف لگتا ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، ابھی نہ لگی ہے اس کو آگ، نور علی نور۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہے، اور اللہ مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ 3 روحانی علوم۔ روحانی علوم کی تقسیم 3 باب پر مشتمل ہے۔ ایک باب انفرادی زندگی کے اعمال و حرکات اور زندگی کی ساخت اور تخلیقی فارمولوں کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسرا باب نوعی تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے، اور تیسرا باب خالق اکبر اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف ہے۔ انسان یا کائنات میں موجود کوئی بھی نور یا کسی بھی نور کا کوئی فرد زندگی گزارنے کے لیے 2 رخوں کا محتاج ہے۔ ایک رخ کو ہم بیداری اور دوسرے رخ کو خواب کہتے ہیں۔ بیداری اور خواب دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں لیل و نہار کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں تفکر کیا جائے جن میں لیل و نہار کا تذکرہ آیا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حواس ایک ہے، حواس میں صرف رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ یہی حواس جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں، اور یہی حواس جب دن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن سے نکال لیتے ہیں، ہم رات کو دن پر سے ادھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات پر سے ادھیڑ لیتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ انسانی حواس یک کے بعد دیگرے رات دن میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دن میں داخل ہوتے ہیں تو حواس پابند ہو جاتے ہیں، اور رات میں داخل ہوتے ہیں تو حواس کے اوپر پابندی نہیں رہتی۔ جب ہم علم غیب یا غیب کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل رات کے حواس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں پورا کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن اور 40 راتیں مقیم رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو کوہ طور پر چلے جاتے ہوں اور دن کو نیچے اتر آتے ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ 40 دن اور 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے حواس میں رہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ غیب کا انکشاف، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف رات کے حواس میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت رات کے حواس میں عطا فرمائی۔ ہر علم اس کی حیثیت
اکتسابی ہو یا حضوری ہو، تفکر پر قائم ہے۔ جیسے جیسے تحقیق و تلاش کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے، نئے نئے فلسفے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ سائنس کی ترقی میں یہی عمل کار فرما ہے۔ ہر دانشور تفکر کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، جس کی تقلید کرتے ہوئے اس کے بعد آنے والے دانشور اس علم کی سطح کو پھیلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے تشریحات وہ ذہن قبول کرتا ہے یا ان ترغیبات اور تشبیہات سے شعور آشنا ہوتا ہے، شعور گہرائی میں سفر کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک نے نوع انسانی کو مثالیں دے کر علوم سیکھنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہر علم کی تعریف یہ ہے کہ اس کی دو سطح ہے، ایک ظاہری اور باطنی۔ ہر علم ورق کی طرح ہے، ورق کے دو صفحے ہوتے ہیں۔ علم حضوری کے شعبے بھی ورق کی طرح ہیں۔ پہلا صفحہ تجلی کا عکس ہے، دوسرے صفحے پر رموز و مصلحت نقش ہیں، تیسرے صفحے پر رموز اور اسرار کی تشریحات ہیں، چوتھے صفحے پر کائناتی نقوش ہیں، پانچویں صفحے پر احکامات کا ریکارڈ ہے، چھٹے صفحے پر اعمال کی تفصیلات ہیں۔ ساری کائنات بشمول تجلی، لوح محفوظ، عرش و کرسی، عالم ارواح، سماوات، برزخ، عالم ناسوت، اعراف، حشر نشر، یوم حساب، جنت و دوزخ، ابد اور ابد الآباد کا علم 3 اوراق میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ان اوراق کا علم منتقل کر دیتے ہیں تو بندہ احکام الہی کے تحت مخصوص بندہ بن جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ تھے ہمارے آج کے ٹاپک۔ ان کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بات، جو خیال، جو ایک پوائنٹ آیا ہو، اگر آپ کو شیئر کرنا چاہیں۔ جی اصغر بھائی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے ذہن میں آیا نا، میں وہ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹا، کہ اس میں نا اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی شعور اور عقل سے ماورا ہے، تو اللہ تعالیٰ نا اپنے نشانیوں کے ذریعے ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا ڈیزائن اور نظام بنایا ہوا ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، فرماتے ہیں میں اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا ملا کہ نزولی ترتیب آسمان سے الماء، یعنی آسمان سے پانی برسایا، سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو نزول اور صعود میں آ رہی ہیں چیزیں، پھر باطن اور ظاہر کی بات ہوئی ہے کہ باطنی حواس اور لیل کے حواس اور ظاہری حواس۔ اس میں اشیاء کا جو ذکر ہوا ہے، ہوا ہے، بارش کا پانی ہے، پینے کا پانی ہے، درخت ہے، مال چرانے کے لیے گھاس ہے، کھجور ہے، انگور ہیں، پھل ہیں، کھانے کی اشیاء ہیں۔ جب ان کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں نا، تو یہ بے مقصد بات نہیں کی گئی، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ زیتون ہے، گھی ہے، سالن ہے، بادلوں کی تحریک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ آسمان سٹارٹنگ ہے اور زمین اس کا اینڈ ہے، ایک ڈائنامک رینج کا ڈسپلے ہے۔ تو جب تک میں اس میں قید ہوں آسمان اور زمین کی رینج میں، تب تک تو میں محدودیت میں ہوں۔ آسمان اور زمین کی رینج سے نکل جانے سے نئی چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ مزید فرمایا گیا ہے، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، رنگین پھل ہیں، سمندر میں پانی ہے لیکن آپ اس میں مل نہیں رہا، مال دولت باغ، ان سب جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور اشیاء دی ہیں، ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ نوعیں ہیں، یہ ساری الگ الگ نوعیں ہیں۔ پانی الگ نوع ہے، درخت الگ نوع ہے، جانور الگ نوع ہے۔ تو اب یہاں پہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میں نور کا چشمہ ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت اس قدر میرے اندر ہے کہ میرے اندر میری ذات نور کا چشمہ بن گئی ہے۔ آسمان زمین کی جو لمٹ ہے اس سے بھی
نکل گئے، قید سے نکل گئے سرکار۔ فرماتے ہیں کائنات میں کروڑوں کہکشائیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی روشنی تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس طرح ہماری دنیا ہے اس طرح کروڑوں دنیائیں ہیں۔ تو بابا جی کلندر سرکار نے بھی یہی فرمایا ہے، حضیرے کی مثال دے کے کتنی دنیائیں ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں جن کو بیک وقت نور سے فیڈ مل رہی ہے۔ اب اس نور کی اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے، یہ انفرادی ہیں، اور نوعی جیسے سمندر وہ بھی ایک نوع ہے، درخت بھی ایک نوع ہے، گھاس ایک نوع ہے، میں بھی ایک نوع ہوں۔ ان سب کا آپس میں جو انٹریکشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ، ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہونا، کنورٹ ہونا، احساسات کا کنورٹ ہونا، یہ سب کسی ایک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، خالد وحد لا شریک۔ عیسیٰ علیہ السلام سرکار نے اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے مردوں کو زندہ کیا، اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ غیب ہم پر کھل سکتا ہے۔ اس کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ 40 راتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کروایا۔ اور یہاں پہ نیچے غیب کے انکشاف میں اس کا ڈیزائن بھی بتا دیا گیا ہے کہ تجلی کا عکس، تجلی نہیں، تجلی کا عکس، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اس کا عکس کا ڈیزائن ہے یہ سارا۔ اور دوسرے لیول پہ ہے اس میں جو رموز چھپے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بات منکشف ہو چکی تھی کہ رموز کیسے چھپے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے رموز کی تفصیل، کہ وہ جو اسرار ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے دیکھا کائنات کا ڈیزائن، بابا جی فرماتے ہیں کہ کائنات کا ڈیزائن کیسے ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے احکامات، یعنی قوانین کیسے کام کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر بتایا گیا ہے اعمال کا حساب کتاب۔ اب جو میرا عمل ہوگا، جیسے میرے حساب کتاب میں اپنا بنا رہا ہوں، اس کے اوپر قوانین اپلائی ہو رہے ہیں، اور پھر میں کائنات میں کس درجے پہ، کس نوع میں جا کے اٹھوں گا، یا کن لوگوں کے ساتھ میرا ایک رابطہ ہوگا، اس کی رموز ڈیٹیل سب تجلی کے دائرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سرکار نے ہمیں یہ سمجھانا چاہا کہ اللہ کے اذن سے کس طرح ایک مردہ زندہ ہوتا ہے۔ جی شکریہ۔ شکریہ اظہر بھائی، آپ نے بہت اچھے سے ہمارے آج کے ٹاپک کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا، بہت گہرائی میں آپ نے ہمارے ساتھ پوائنٹ شیئر کیے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہمیں ان حواس کا علم ہو جائے گا، ان حواس سے جب ہم محدودیت سے نکل جائیں گے، تبھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کو اس سے آزاد کیا، تو 40 راتوں کے بعد ان کے اوپر وہ، یعنی وہ اللہ پاک کے جیسے آپ نے یہاں پر ہم نے آج کے ٹاپک پہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے 40 راتوں میں اپنے آپ کو ان حواس سے آزاد کر کے محدودیت سے خود کو نکالا۔ تو بالکل ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمیں عطا کیا گیا ہے ہمارے مرشد کی طرف سے، وہ سب سے بہترین چیز ہے، وہ مراقبہ ہے۔ یعنی مراقبہ میں ہم خود پر فوکس کریں، اپنے اندر کی دنیا پر فوکس کریں، اپنے باطن میں فوکس کریں، تبھی ہم خود کو اس محدودیت سے نکال کر ہم آگے سفر کر سکیں گے۔ جی فاطمہ بجی، ہم آپ کو سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اس موضوع سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی نور عطا فرمانے والا ہے، اور یہی نور انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی منور کرتا ہے۔ اس سبق نے میرے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے علم، معرفت اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہوا کہ سائنس اور انسانی عقل جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم اور قدرت کے سامنے محدود ہے۔ اس موضوع نے میرے دل میں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بے پایہ حکمت اور علم کی قدر کو پہلے سے کئی زیادہ بڑھا دیا ہے، اور یہ یقین تازہ کر دیا کہ حقیقی کامیابی اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنے میں ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فاطمہ بجی۔ جی مصباح بجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ٹاپک میں مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جتنی بھی نشانیوں کا ذکر تھا، اتنی چیزوں کا ذکر تھا، تو یہ سب چیزیں ہمیں غور و فکر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ہمیں ان میں غور و فکر کرنا۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے۔ آسمان، زمین، بارش، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں،
تو حقیقی معرفت یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، نہ کہ صرف نعمت میں کھو جائے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا ہے اور انہیں استعمال کرنا ہے، لیکن جس خالق نے ان نعمتوں کو پیدا کیا ہے اور ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کو بھی پہچاننا ہے، صرف نعمتوں میں نہیں کھو جانا۔ اور جو یہاں پہ علم کی بات ہوئی تھی، تو حقیقی علم مجھے لگتا ہے صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی پہچان عطا کرے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شکر پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مصباح باجی، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے، ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنی شعوری آنکھ سے دیکھنا ہے، تاکہ اس کے پیچھے ہمیں اللہ پاک کی رحمت، تدبیر اور محبت نظر آئے۔ جی بجیا باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان صفات سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار نشانیاں ہماری رہنمائی کے لیے کائنات میں پھیلا دی ہیں۔ آسمان، زمین، بارش، درخت، رنگ برنگے پھل، سمندر اور تمام مخلوقات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا خالق ایک ہی خدا ہے۔ اگر انسان کھلے دل اور غور و فکر کے ساتھ ان نشانیوں کو دیکھے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر جاندار کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، اسی لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بجیا باجی، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر شے کی بنیاد جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی کے اوپر ہر تخلیق کا پورا نظام چل رہا ہے۔ پانی نہ ہو تو زمین بے آب اور بنجر بن جائے۔ پودوں، درختوں، نباتات، سب چیز کی نشو و نما جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ ہے۔ آج کے ٹاپک میں آپ سب نے جیسے دیکھا کہ قرآنی آیات کے ساتھ جو ہے پانی اور بارش اور ان چیزوں کا بہت کثرت سے ذکر تھا۔ آپ سب کو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ میں چاہوں گی اس پر آپ کچھ ڈسکس کریں، اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ جی عائشہ بجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، آج کے سبق سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآنی آیات کا حوالہ دے کے نباتات، پھلوں، درخت، بادل، ہوائیں، خصوصی طور پہ پانی کا جو ذکر کیا، اس میں جو پانی ہے وہ صرف ہم اس کو اگر ہم ظاہری دیکھیں کہ وہ زمین کو سیراب کرتا ہے اور طرح طرح کے ہمارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، یہ صرف ہمارے زمین کو سیراب نہیں کرتا بلکہ یہ ہماری روحانی زندگی کو بھی سیراب کرتا ہے، ہماری روحانی زندگی کی بھی علامت ہے۔ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح اللہ کی ہدایت اور نور سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ہم روحانی علوم سے ہمیں اس چیز پر پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ظاہری اور باطنی نظام سے ہم آشنا ہوتے ہیں۔ جس سے کہ ابھی بات ہوئی دن اور رات کی، نیند اور بیداری کی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ روحانی حقیقتوں کی مثال کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ ان کے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز دو رخوں پر قائم ہے، ایک اس کا ظاہری رخ ہے اور ایک اس کا باطنی۔ تو ظاہر میں اپنی توجہ مرکوز کرنے سے ہم اس کے باطن کو پہچان سکتے ہیں، اور انسان جو ہے جب اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے ذکر الہی سے، اس کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو اس پر روحانی حقائق جو ہے وہ منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمام نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور اس پر کوئی اختیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اسے احساس ہوتا ہے اس طرح سے۔ جی باجی شکریہ۔ بہت خوبصورت عائشہ باجی، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش جو ہے وہ زندہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ پاک کی ہدایت سے جو ہے وہ ہمارے مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے دو رخوں کی بات کی، بالکل ایسے ہی ہے، ہر چیز دو رخوں پر قائم ہے، ظاہر اور باطن۔ اور جتنا ہم اپنے باطن میں جو ہے وہ فوکس ہوں گے، اتنا ہم پر جو ہے انکشاف ہوگا باقی جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، جو آج کل جو ہمارے سامنے جتنی بھی کائنات کا نظام ہے، اس کے پیچھے جتنی حقیقتیں ہیں، ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام تھا، بالکل وہ اسی صورت ہم پر کھلے گا۔ جی سعدیہ باجی۔ جی
یہ حضرت اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے نا کہ اللہ کی قربت اور محبت سے ان کی ذات جو ہے وہ نور کا چشمہ بن گئی، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیسیکلی تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ علم جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی وہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور ہم بھی نور کا وہ سرچشمہ بن سکتے ہیں کہ جس سے آم، کائنات میں ہم بہت ساری جسے کہہ لیں کہ کیفیات، مخلوقات اور سب کے لیے ہم فائدہ مند بن سکتے ہیں۔ تو اس کو ایک تو ہمیں آبویسلی یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم بھی وہ نور کا چشمہ بن سکیں۔ ہمارے اندر بھی روشنی موجود ہے، ہمیں اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کا اصول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں ہے کہ اللہ کی قربت اور محبت، اور جب آپ قربت کسی کی اپنانے کے لیے جاتے ہیں، محبت اپنانے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سر جھکا دیتے ہیں، آپ بندگی میں چلے جاتے ہیں، اور جو ایک تو آپ کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو حکم یا جو چیز آپ پہ الہام کی جاتی ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں وداؤٹ اینی، جیسے کہتے ہیں نا کہ بیک اینڈ فورتھ آرگوئنگ، وہ نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ جو مجھے یہ اس میں بات یہ بھی سمجھ آئی کہ بیسیکلی بیداری اور خواب جو ہے وہ ایک ہی حواس ہیں، لیکن وہ بدل جاتے ہیں نا۔ آپ کے دن میں آپ انہیں بیداری کہہ رہے ہیں ان حواسوں کو، اور رات میں آپ کے خواب بن جاتے ہیں۔ قرآن بھی لیل و نہار کی بات کرتا ہے، اور بیسیکلی ایسا ہے کہ ہم دن میں جس چیز کو سمجھنے کی، دن کے حواسوں میں جن چیزوں کو غیب یا پوشیدہ ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اسے رات کے حواسوں میں بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دن کے حواس ہمارے بہت ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے کام اور چیزیں ہم نہیں کر سکتے، پیٹرنز ہمارے کچھ فکسڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رات کے حواس جو ہیں اس میں آپ آزاد ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ ایک جگہ سے ایک جگہ موجود ہیں، اگلے لمحے آپ کہیں اور موجود ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ ٹائم کی پابندی سے آزاد ہیں، آپ اسپیس کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی 40 جو ہے وہ راتوں کے حواس کا ذکر کیا کہ اس میں رہے۔ معراج کے لیے بھی یہی ذکر کیا کہ راتوں رات، یعنی ان حواس میں یہ سب ہوا۔ تو غیب کا انکشاف، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور وہ جو راز ہیں وہ ہمیں جو ہے نا وہ رات کے حواسوں میں، یا آپ کہہ رہے ہیں لیل کے حواسوں میں ہمارے لیے کھلتے ہیں۔ مزید بھی کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن اگر کوئی اور بات کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ اسی طرح جو آپ دیکھیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشاہدہ جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، تو بات یہی ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان پہ حقیقتیں جو کھلتی ہیں، سائنس اب دیکھیں انہی پہ کام کر رہی ہے نا، انہی پہ تحقیق کر رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے، اور انہی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک کے ذریعے جو علم عطا فرمایا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ عقل رکھنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہم اب سائنس میں یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو، اگر میں اس کو کہوں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کی طرف سچی اور خلوص نیت سے لگ جائیں، تو ہم بھی وہی چشمہ بن سکتے ہیں کہ جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سعدیہ جی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے بھی نور کا سرچشمہ بننا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے اندر جیسے یہاں پر میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہی ہے نا کہ انسان کا ذہن یا ہمارا ذہن جو ہوتا ہے وہ کسی کام میں اس طرح مصروف ہو جاتا ہے کہ ہم زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کی گرفت سے جو ہے وہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ اگر ہم نے نور کا سرچشمہ بننا ہے تو ہمارے اندر اگر ہم نے ان روشنیوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں فوکس ہونا پڑے گا نا۔ ہم وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ اسی سے ہو سکتے ہیں کہ ہم مراقبہ سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے 40 راتوں میں جیسے وہ اپنے خود کو ایکٹیویٹ کیا، وہ اسی کیفیت سے تھا نا۔ اسی کے ساتھ جب میں یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ
تو مجھے یہاں پر ایک بات یہ سمجھ آئی تھی اور میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں کہ ہم یہاں پر بار بار قرآن پاک کی آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا تھا کہ آسمان سے پانی نازل کیا اللہ پاک نے نا. تو جب ہم پانی کا ترجمہ یعنی ماں کا ترجمہ پانی ہے، لیکن پانی کی صفات یا پانی کی خصوصیات پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پانی ایسی مایع شے ہے جو بہتی ہے. نہ صرف بہتی ہے بلکہ جس جگہ وہ ٹھہرتی ہے اس جگہ کے ہر پہلو میں سرایت کر کے اس کو سیراب کر دیتی ہے. اس کی اگزامپل یہ بابا جی کی بک سے یہ میں نے بات اٹھائی ہے، تو اس کی ایک بڑی خوبصورت اگزامپل بھی تھی کہ کبوتر کی ڈائی بنائیں اور اس میں پانی ڈال دیں، اس کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیں، وہاں سے نکال کر سے کھولیں تو آپ کو کیا چیز ملے گی؟ کبوتر ملے گا. اسی صورت میں کلفی کی ڈائی میں پانی، دودھ، چینی ملا کر اسے جما دیں، باہر نکالیں گے تو کلفی ملے گی. اللہ نے پانی کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ پانی میں ماہیت قلب کی صفات ہے. پانی جس ڈائی میں جاتا ہے ڈائی کی مناسبت سے خود کو تبدیل کر لیتا ہے. پانی نشیب میں بہتا ہے. پانی میں طاقت، انرجی ہے جس سے آپ بڑے بڑے ٹربائن چلا کر بجلی حاصل کر لیتے ہیں. پانی منہ زور ہو جائے تو بڑے بڑے شہر سیکنڈوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یعنی پانی کا مطلب ہے توانائی، توانائی کا مطلب ہے روشنی. اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنیاں نازل کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ جو بار بار پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک آسمان سے پانی ماں نازل کر رہے ہیں، تو اللہ پاک دراصل آسمان سے روشنی نازل کر رہے ہیں. یعنی اللہ آسمان و زمین کی روشنی ہے. زمین میں شجر، حجر، پانی سب روشنی ہے. آسمانوں میں فرشتے ہیں، عرش و کرسی ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا، جنت، سب روشنی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنی نازل کرتے ہیں اور اس روشنی کا وصف یہ ہے کہ جس ڈائی میں جاتی ہے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جس ڈائی سے وہ روشنی نکل آتی ہے وہ ڈائی ہول رہ جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں رہتی. روشنی اللہ کی صفات ہے. انہی صفات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان یعنی مرد اور عورت دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات منتقل کر دی. ان صفات کی بنیاد انسان کا اللہ سے رابطہ ہے، رشتہ اور تعلق ہے. اگر انسان ان روشنیوں سے واقف نہیں ہے، جن صفات یعنی روشنیوں کو اللہ نے بندے کے اندر منتقل کیا ہے، اور جو صفات دائے منشن بن کر انسان کے خد و خال بخش رہی ہیں، تو انسان کبھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہے. ہم سب انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی ہوں اسی وقت تک متحرک ہیں جب تک ہمارا اللہ سے رشتہ قائم ہے. اور وہ رشتہ اسی صورت قائم ہے جب آپ اپنے باطن میں اپنے اندر کنیکٹ ہوں گے تبھی ہم جو ہے اپنے اصل جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا جو ایک جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ہم اسی صورت اس تک پہنچ سکیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے کوئی اور بہن یا بھائی آج کے ٹاپک کو لے کر کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے، ان سے سبق حاصل کرنے اور سچی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے اور ہمارے ظاہر و باطن کی بھلائی نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ.